الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام اساتذہ اکرام اور معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جشن یوم آزادی کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں علماء کرام کا کردار۔ جنہیں میں ڈھونڈتی تھی آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشت کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کیا کام آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کیا کام آئی، نشیمن شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں۔ عزیز سامعات، اس سمنستان عالم کا ذرہ ذرہ اس بات پر شاہد ہے، یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی و دستگیری فرمائی۔ یہ ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی۔ انہوں نے اپنے سر تو کٹا دیے مگر پرچم اسلام کو کبھی سر ڈگو نہ ہونے دیا۔ غرض یہ کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی اور جب ضرورت پڑی تو تلوار بھی چلائی، اور جب ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہی جیالوں پر تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتی ہوں کہ علماء کرام نے جنگ آزادی میں کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ عزیز سامعات، جب ہندوستان کی اس مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے ارزا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہ وہ مرد مجاہد درویش خدا ہے جنہوں نے وقت سے پہلے مسلمانوں کا نصب العین اعلان فرما دیا تھا۔ عزیز ساتھیوں، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے ایمان تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی۔ انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے۔ مسند درس پر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام اور خانقاہوں میں بیٹھنے والے مشائخ عظام بھی فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامان کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے۔ عزیز سامعات، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر سلخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ شاملی پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسوی رحمہ اللہ علیہ کے پاس تھی، اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔
اس جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے. اس جنگ میں مولانا نانوتوی رحمہ اللہ علیہ زخمی ہوئے. اسی جنگ میں مولانا گنگوہی زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حافظ ضامن بھی شہید ہوئے. اس 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے. دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا. بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنی ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہماری حکومت ہندوستان میں کیسے قائم رہ سکتی ہے. تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے زیادہ بڑے سیاستدان نے کہا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں، اس لیے انہیں پست کرنا ضروری ہے. دیکھو جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود رہے گا تب تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکیں گے، اسی لیے اس جذبے کو ختم کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں علماء اکرام کو اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ 1861 عیسوی میں انگریز بدبختوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے اور علماء اکرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. انگریز مورخ مسٹر تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریزوں نے علماء اکرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء اکرام کو تختہ دار پر لٹکا دیا. تھامسن کہتا ہے کہ علماء اکرام کو دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایک ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء اکرام کی گردنیں نہ لٹکی ہو. تھامسن کہتا ہے علماء اکرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا. تھامسن کہتا ہے کہ علماء اکرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے تندوروں میں ڈالا گیا. تھامسن کہتا ہے کہ علماء اکرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے لٹکایا اور ہاتھیوں کو چلا دیا گیا. تھامسن کہتا ہے لاہور کی شاہی مسجد جس کی صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اس میں ایک دن میں 80 علماء اکرام کو پھانسی دی جاتی تھی. میری عزیز بہنوں، انہی شیران اسلام کے سچے جانشین اور حقیقی وارث شیخ الہند، شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ علیہ آج کے اس تاریخ میں اسیران مالٹا کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ وہی شیخ الہند ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی کہ عقل انسانیت حیران رہ جاتی ہے. اور شیخ الہند کے سب سے جہیتے ہر دل عزیز شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی کے ایسے وقت میں شرکت کی کہ انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا. لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حسین احمد نہیں آئیں گے، لیکن جب یہی مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر تشریف لائے اور جلسے کی صدارت کی تو لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اسی کانفرنس میں مولانا نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے. راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگوں نے مسلسل آدھے گھنٹے تک نعرے لگاتے رہے. پھر علماء اکرام کی قربانیوں اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریزوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سریدار چڑھ کر بگائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا، وہ شجر آزادی کے خون دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. میری عزیز ساتھیوں، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی بے مثال و لازوال قربانیاں دی ہیں کہ انہیں بیان کرنے سے تاریخ امم عاجز و قاصر ہے اور عقل انسانی حیران ہے. آج ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری اور اس کے لیے جانثاری کے ایسے محیر العقول ثبوت پیش کیے ہیں کہ دنیا حیران ہے. اب میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو اس شعر
کرتی ہوں۔ غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، ہم محبت بانٹتے ہیں اداکاری نہیں کرتے۔ برا وقت جب بھی آیا ہے وطن پر، اے وطن والوں ہم اپنی جان دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔